جی السلام علیکم. دس از ڈاکٹر سید حماد عالم. میں تو پچھلے دنوں بھی کچھ اس طرح کی کلپس کرتا آیا ہوں. صرف پرائمری ایجنڈا ان کلپس کا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک لے مین یا ایک عام شہری کو اپنے ڈیزیز پروسیس پہچاننے میں تو یا اپنے امراض کی تشخیص میں یا اس کی اپنی اویئرنیس میں تھوڑا اضافہ ہو، اور اسی کو لے کر وہ اپنا ہیلتھ پروفائل مینٹین کرنے میں یا ہیلتھ کیئر ڈیسیشن میں تھوڑی اس کو آسانی کا سامنا ہو. اچھا جی، پچھلے دنوں ہم نے بات کیا تھا کہ یورین میں خون آنے کی کیا اہمیت، کیا افادیت ہے. اب ہم بات کریں گے کہ یورین میں اگر پروٹینز نظر آتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے. پہلے تو یہ جان لیجئے کہ پروٹینز آنا ایک بڑی کامن فائنڈنگ ہے زیادہ تر ان اشخاص میں جو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں. نارمل لیولز میں یا نارمل سرکمسٹانسز میں آپ کے یورین پروٹینز کو ایکسکریٹ کرتا ہے، لیکن وہ انڈیٹیکٹیبل اماؤنٹ میں ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. اگر تو آپ کا پروٹین کانٹینٹ آپ کے یورین میں اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ نارمل یورینالیسس یا جو پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر نظر آنا شروع ہو گیا ہے، تو بہرحال وہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو ٹیکل کرنا بڑا ضروری ہے. نارملی آپ کا جو پروٹین لیولز ہے وہ بتاتا ہے کہ کس حد تک آپ کے گردے خراب ہیں یا کس حد تک آپ کے گردے اثر انداز ہوئے ہیں کسی بھی ڈیزیز پروسیس سے. 90% سرکمسٹانسز میں یہی دیکھا گیا ہے کہ پروٹینز ان دا یورین آر ڈائریکٹلی اے بائی پروڈکٹ آف ڈائبٹیز اینڈ بلڈ پریشر، کہ وہ پروٹینز آپ کے یورین میں آپ کے زیادہ تر ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی وجہ ہی سے آتے ہیں. اچھا جی، ہمیشہ پروٹینز کے آنے کی اہمیت ہے اور بہت زیادہ اس کو ٹیکل کرنا ضروری ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا کڈنی فنکشن ٹیسٹ جو آپ کے بلڈ ٹیسٹ سے دیکھا جاتا ہے، جو کریاٹینن لیول ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے، لیکن آپ کا پروٹینز آپ کے یورین میں پھر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے پیشنٹ سے کہ آپ کی کڈنی چیخ چیخ کر یہ آپ کو بول رہی ہے کہ جی میں متاثر ہو رہی ہوں، مجھے بچا لو. اور اگر تو یہ لگاتار متواتر آتا رہا پروٹین، تو میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے میٹر آف اف بٹ اٹس سمپلی اے میٹر آف وین، کہ آپ کی کڈنی کب خراب ہو جائے. تو یعنی یہ کہ کڈنی کا خراب ہونا ایک لازم امر ہے کہ اگر آپ کا پروٹینز آپ کے یورین میں مسلسل آتا رہے اور اس کا کوئی تدارک اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں کیا جائے. نارملی جو ڈرگز ہم لوگ دیتے ہیں پروٹینز کے لیے وہ ایس اور آربس کہتے ہیں. ہم ایس اور آربس بیسکلی بلڈ پریشر کی میڈیکیشنز ہیں اور بہت مفید میڈیکیشنز ہیں، اور بعض اوقات وہ پروٹینز کے آنے کو کمپلیٹلی ختم بھی کر دیتی ہے. لیکن ہر میڈیسن کو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر میڈیسن جو ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے اس کے اگر 2 فوائد ہوتے ہیں تو ایک نقصان بھی ہوتا ہے. ایس اور آربس کا نارمل نقصان ہائپرکلیمیا ہوتا ہے، جسے پوٹاسیم کی مقدار خون میں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسے ہائپرکلیمیا کہتے ہیں. پوٹاسیم کی مقدار بعض اوقات اس حد تک بھی بڑھ سکتی ہے کہ وہ جان لیوا ثابت ہو جائے. تو یہ بات ضروری ہے کہ اگر آپ کا طبیب یا آپ کا پرائمری نیفرولوجسٹ آپ کو ایس یا آر پرسکرائب کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا 7 سے 10 دن کے بعد بلڈ ٹیسٹ کروا کر آپ کا پوٹاسیم لیول ریپیٹ کیا جائے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 دوسری جو ڈرگ کیٹیگری ہے جو آپ کے پروٹینوریا یا یورین میں پروٹینز کی مقدار کو روکنے میں کام آتی ہے، اسے SGLT2 کہتے ہیں، جو یوزلی ڈائبٹیز کی میڈیکیشنز ہیں. لیکن اب ہم ہر کسی اس پیشنٹ میں جن میں پروٹینز ہیں، جن کے یورین میں پروٹینز آ رہے ہیں، ان کو پرسکرائب کر سکتے ہیں. اس ڈرگ میں کنافلافلوزن، ڈیپاگلافلوزن وغیرہ ادویات آتی ہیں. بہرحال ان سب کے نام کے تذکرہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ کچھ ایسی ادویات ہیں جو ڈیفینیٹلی آپ کے پروٹینز کی ایکسکریشن کو آپ کے یورین میں روک سکتی ہیں. تیسری دوا جو امراض قلب میں مبتلا لوگ ہیں اور جن کے کارڈیولوجسٹ جن کو پرسکرائب کر سکتے ہیں وہ انٹریسٹو ہے. یوزلی یہ تینوں جو دوا کی کیٹیگری ہیں، آیا کہ وہ ایس اور آرب ہوں یا پھر وہ ایس جی ایل
SGLT2 انہیبیٹرز ہوں یا پھر وہ انٹرسٹو کی کیٹیگری میں ہوں، یہ تینوں ادویات مفید ہیں، مؤثر ہیں ہر کسی اس پیشنٹ میں جن میں پروٹینز کی زیادتی ہے یورین میں، جس کو لمٹ کرنا بہت ضروری ہے پروگریشن آف کڈنی ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے۔ لیکن ہر بار کی طرح میں اس بات کی تنبیہ ضرور کرتا ہوں کہ یہ ساری ڈرگس آپ کا پرائمری طبیب، آپ کا پرائمری نیفرولوجسٹ، آپ کا پرائمری کارڈیولوجسٹ ہی آپ کو پرسکرائب کرے گا، کیونکہ وہی آپ کے ہیلتھ پروفائل کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اور وہی اس سلسلے میں آپ کی مدد کر پائے گا۔ تو بیسکلی ایک میرا بس مقصد یہ تھا کہ ایک تھوڑی اویئرنیس ہو اس ایسپیکٹ کو لیتے ہوئے۔ اگلی کلپ میں کسی دوسری بات پر تذکرہ ہوگا، تب تک کے لیے السلام علیکم، فی امان اللہ۔